السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 8 نظم بڑھے چلو کے بند کی تشریح کریں گے۔ ہم نے پہلے 2 بند کی تشریح کر لی، آج ہم بند نمبر 3 اور 4 کی تشریح کریں گے۔ بند نمبر 3، اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تشریح: اس بند میں شاعر ہماری ہمت و حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایک بار کام کو شروع کر لیا جائے تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، منزل مل ہی جاتی ہے، انسان راستے کی دشواریوں پر قابو پا ہی لیتا ہے۔ محنت کرنے والا اپنے راستے کو صاف کر لیتا ہے، محنت کرنے والے کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ تم بھی محنت سے کام لو اور آگے بڑھتے چلو کہ کامیابی کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ یعنی اس بند میں شاعر ہماری ہمت اور حوصلہ بڑھاتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ کام کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہی ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر انسان ہمت کر کے وہ کام شروع کر لے، پہلا قدم اٹھا لے تو انسان کو کامیابی پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، انسان اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ راستے میں دشواریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، انسان اپنے راستے کو صاف کر لیتا ہے۔ محنت کرنے والے کو کسی چیز کا کوئی ڈر اور خوف نہیں رہتا، اس لیے تم بھی محنت سے کام لو اور آگے بڑھتے چلو کہ کامیابی کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ آگے ہے بند نمبر 4، تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تشریح: جو لوگ تمہارے ساتھ مل کر چلے تھے وہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے، وہ سب تم سے آگے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے منزل کے علاوہ کہیں اور رکنا گوارا نہیں کیا، مگر تم راستے میں رک گئے ہو، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے کیونکہ منزل پر پہنچے بغیر رکنا ٹھیک نہیں، ذرا ہوش اور سمجھداری سے کام لو، راستے میں رکنے کی بجائے منزل کی طرف قدم بڑھاؤ، آگے بڑھتے رہو، اگر تم راستے میں رک گئے تو تمہارے ساتھ چلنے والے آگے نکل جائیں گے اور پیچھے سے آنے والے تمہیں روند دیں گے۔ یعنی اس بند میں شاعر ہمیں کہتے ہیں کہ جو لوگ تمہارے ساتھ مل کر چلے تھے، یعنی جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کر اپنا سفر شروع کیا تھا، سفر کا آغاز کیا تھا، وہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے، اپنی منزل کو حاصل کر لیا ہے، وہ سب تم سے آگے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے اپنی منزل کے علاوہ کہیں اور رکنا گوارا یا مناسب نہیں سمجھا، لیکن تم راستے میں رک گئے ہو، یہ بہت ہی ناسمجھی اور ناقلی کی بات ہے کیونکہ منزل پر پہنچے بغیر رکنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم بھی ذرا ہوش سے سمجھداری سے کام لو اور اپنی منزل کی طرف اپنے قدم کو بڑھاؤ، بڑھتے رہو، اور اگر تم راستے میں رک گئے تو ساتھ چلنے والے تم سے آگے نکل جائیں گے اور تم پیچھے رہ جاؤ گے، اور پیچھے رہ جانے والے پیچھے سے آنے والے تمہیں روند دیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام، آپ نے بند نمبر 3 اور 4 کی تشریح کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔